نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد میں آپ حضرات کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات پیش کر رہا ہوں. آپ حضرات بڑے سکون اور بڑے اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں. قرآن کریم میں اللہ تعالی نے بعض انبیاء کرام علیہم السلام اور بعض قوموں کے قصے بیان فرمائے ہیں، اور ان قصوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان قصوں کو سن کر سبق اور عبرت حاصل کریں. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ گزرے ہوئے لوگوں کے قصوں میں، احوال میں عقل مندوں کے واسطے درس عبرت ہے. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. اللہ فرماتا ہے بے شک ان لوگوں کے قصوں میں، احوال میں عقل مندوں کے واسطے درس عبرت ہے. اور عقل مند وہی ہیں جو حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل کریں. جو لوگ حالات کو سن کر یا دیکھ کر سبق اور عبرت حاصل نہیں کرتے وہ عقل مند کہلانے کے مستحق نہیں. سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریف کے اندر ایک بڑی ہی عجیب بات بیان فرمائی ہے، وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ شروع کرتا ہوں. مولانا روم کی یہ عادت ہے کہ جب کوئی مسئلہ بیان فرماتے ہیں تو اس مسئلے کے بیان فرمانے سے پہلے کوئی نہ کوئی حکایت ضرور بیان کرتے، اور اس حکایت کو بیان کر کے جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ نتیجہ ان کی مراد اور ان کا مقصد ہوتا ہے. تو سبق اور عبرت حاصل کرنے کے سلسلے میں انہوں نے ایک حکایت بیان فرمائی ہے کہ ایک شیر ایک بھیڑیا
اور ایک لومڑی، تینوں شکار کے واسطے نکلے، اور تینوں نے یہ طے کیا تھا کہ جو شکار ہاتھ آئے گا اس کو آپس میں بانٹ کر تقسیم کر کے کھائیں گے۔ شکار کی تلاش میں لگ گئے۔ شیر نے شکار کیا جنگلی گائے کا، اور بھیڑیے نے شکار کیا ہرن کا، لومڑی نے شکار کیا خرگوش کا۔ تینوں اپنے اپنے شکار لے کر آ گئے۔ شیر نے بھیڑیے سے کہا، او بھیڑیے، اس نے کہا جی حضور، تقسیم کرو۔ تو بھیڑیے نے کہا جناب حساب تو بالکل سیدھا ہے، گائے آپ لے لیں، ہرن مجھے دے دیں اور خرگوش لومڑی کو دے دیں، شکار بھی اپنے اپنے ہیں اور حصہ بقدر جسہ کے حساب سے بھی ٹھیک ہے۔ شیر کو غصہ آ گیا، غضبناک ہو گیا۔ اس نے غصے میں آ کر غضبناک ہو کر بھیڑیے پر حملہ کر دیا اور کہا ادب گستاخ، بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے اور ہرن جس کا گوشت لذیذ ہے وہ اپنے لیے منتخب کرتا ہے۔ شیر نے بھیڑیے پر حملہ کر کے اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ بھیڑیا بیچارہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، لومڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ شیر پھر لومڑی کی طرف متوجہ ہوا، کہنے لگا او لومڑی، اس نے کہا جی حضور، تم تقسیم کرو۔ تو لومڑی نے کہا حضرت اس وقت آپ گائے کھا لیں اور شام کو ہرن کھا لیجئے گا، اور کل صبح ناشتہ خرگوش کا کر لینا، میں کچھ نہیں لیتی۔ جب لومڑی نے اس طرح تقسیم کی تو شیر نے لومڑی سے پوچھا، مولانا فرماتے ہیں کہ شیر نے کہا کہ از کجا آموختی اے بزرگ گفت اے شاہ جہاں از حال گرگ۔ شیر نے لومڑی سے پوچھا ابے بڑی بی یہ تقسیم کا طریقہ تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ تو لومڑی نے کہا جناب بھیڑیے کے ہاتھ، میں نے تقسیم کا یہ طریقہ بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ بھیڑیے نے اپنے لیے کوئی چیز منتخب کی تو اس کو جان سے ہی ہاتھ دھونے پڑے۔ میں سمجھ گئی کہ اگر میں نے کوئی چیز اپنے لیے منتخب کی تو خیر میری بھی نہیں، تو جناب یہ تقسیم کا طریقہ میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا۔ تو شیر خوش ہو گیا، کہنے لگا او لومڑی، تم نے ہمارا قدر کیا، جاؤ یہ تینوں ہی شکار تمہارا ہم اور مار لیں۔ اس حکایت کو لکھ کر مولانا روم رحمت اللہ علیہ جو نتیجہ نکالتے ہیں وہ سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پس پاس پورا کے مارا در جہاں کرد پیدا از پسے پیشینیاں۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس جہان میں ہمیں تمام امتوں کے بعد میں پیدا اور پہلی امتوں کے حالات کھول کھول کے قرآن میں بیان کر دیے، اور ہمیں حکم دیا کہ پہلی امتوں کے حالات کو پڑھ کر سن کر سبق اور عبرت حاصل کرو۔ جس طرح لومڑی نے بھیڑیے کا حال دیکھا اور اپنے آپ کو شیر کے غضب سے بچا گئی، اس طرح تم پہلی امتوں کے حالات پڑھ کر اور سن کر اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے بچا لو۔ یعنی تم قرآن میں پڑھو کہ پہلی امتوں پر جو عذاب آیا تو وہ کیوں آیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، انہوں نے کون سا جرم کیا تھا، کون سا گناہ کیا تھا،
جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، تو تم اس گناہ سے بچو، تم اس جرم سے بچو تاکہ تم پر عذاب نہ آئے۔ اور جن قوموں کو اللہ نے نوازا، سر بلند کیا، کامیاب کیا، وہ بھی پڑھو اور سنو کہ ان کی کامیابی اور سربلندی کی وجوہات کیا تھی، کون سے انہوں نے کام کیے کہ اللہ راضی ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کر دیا۔ تو تم بھی اسی طرح کے کام کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کامیاب اور سربلند کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ قصے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ ہم سبق اور عبرت حاصل کریں۔ تو آپ حضرات کو یہ قصہ سنا رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں، اس کو محض ایک قصہ سمجھ کر، ایک افسانہ سمجھ کر نہ سنیے گا، بلکہ اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ ہم اس قصے سے سبق اور عبرت حاصل کریں۔ اس قصے کے بیان کرنے کا سبب کیا؟ یہودیوں نے عرب کے مشرکوں کے ذریعے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے امتحاناً ایک سوال کیا، حضور کا امتحان لیا اور امتحاناً ایک سوال کیا۔ کیا کہنے لگے کہ یہ بتائیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ملک شام میں رہتے تھے اور ان کی اولاد کو کہتے ہیں بنی اسرائیل، کیونکہ اسرائیل نام ہے یعقوب علیہ السلام، اور بنی کہتے ہیں اولاد، تو بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو یہ مصر میں تھے اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، تو فرعون سے ان کا معاملہ ہوا، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ملک شام سے ملک مصر میں کب آئی تھی، کیوں آئی تھی، اور اس کے آنے کی وجہ کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ شریفہ کو نازل فرمایا۔ تو اس سورہ شریفہ کو اللہ نے نازل فرمایا، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا۔ قرآن میں اور بھی قصے بیان ہوئے ہیں، مگر صرف ایک یہ قصہ ہے جو مسلسل بیان ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، اے حبیب ہم تجھ پر بیان کرتے ہیں بہت اچھا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس لیے کہ ہم نے وحی کیا ہے تمہاری طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا۔ اس قصے کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص فرمایا، یعنی قصوں میں سے حسین، جمیل، بہت اچھا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حالات، اس قصے کے حالات بالکل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات سے ملتے جلتے ہیں۔ یہ میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا، بالکل ملتے جلتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے البتہ تو غافلوں میں سے تھا۔ دیکھیے اللہ نے لَمِنَ الْجَاهِلِينَ نہیں فرمایا، ایک ہے جاہل ہونا اور ایک ہے غافل ہونا۔ جاہل ہونا اور بات ہے، غافل ہونا اور بات ہے۔ جاہل اس کو کہتے ہیں جس کو علم نہ ہو، اور غافل اس کو کہتے ہیں جس کو علم تو ہو مگر اس کی توجہ نہ ہو۔ توجہ نہ ہو، توجہ کے نہ ہونے کا نام غفلت ہے۔ تو اللہ نے غافلین فرمایا کہ محبوب تمہاری ادھر توجہ نہیں تھی، اب تمہاری ہم
توجہ لگا رہے. قصہ شروع ہوتا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اذ قال یوسف، اللہ فرماتا ہے یاد کرو جبکہ کہا یوسف نے، لے ابی ہے اپنے باپ سے، یا ابت اے میرے باپ، انی رأیت بے شک میں نے دیکھا ہے، احد عشر کوکبا والشمس والقمر 11 ستاروں اور شمس و قمر کو، رأیتہم لی ساجدین میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھ کو سجدہ کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر شریف تقریباً 7 برس کے قریب تھی کہ انہوں نے خواب دیکھا. 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے تھے. انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان فرمایا. جب انہوں نے یہ خواب بیان کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خواب کو سن کر گود میں جلدی سے یوسف کو لیا اور لیا اپنے کلیجے سے لگا اور فرمایا کہ اے نور نظر یہ مبارک خواب ہے اس سے نہ ڈر. فرمایا میرے بیٹا یہ بہت مبارک خواب ہے، تمہیں ڈرنے گھبرانے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، لیکن سنو. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قال یا بنیا اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخواتک اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، فریب کریں گے، دھوکہ کریں گے. دھوکہ کرنا. ان الشیطان للانسان عدو مبین بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یعنی اگر تو نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کو بیان کیا تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے، کیونکہ وہ کوئی بے سمجھ نہیں ہے، پیغمبر سادے علم والے، تو وہ فوراً سمجھ لیں گے کہ 11 ستاروں سے مراد 11 بھائی ہیں اور شمس و قمر سے مراد ماں باپ ہیں، اور تو نے ان کو اپنے تائیں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ خواب کی تعبیر سمجھ لیں گے. تو شیطان ان کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور ان کے دل میں حسد پیدا کر دے گا کہ دیکھو یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے اور چھوٹا ہو کر ہم سے بھی سجدے کرواتا ہے اور ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے. تو شیطان ان کے دل میں بغض اور حسد پیدا کر دے گا، پھر وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے. اس لیے اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کر. آپ یہ فرما رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جو تھے ان کا نام تھا یہودا. اس کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی ہوئی یہ بات سن رہی تھی. یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے، وہ سن رہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا
وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا رب تجھے چن لے گا، مجتبی بنا لے گا، برگزیدہ کر لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے خوابوں کی تعبیر سکھائے گا، باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے گا، تجھے نبی بھی بنائے گا، دنیا کی بادشاہی بھی دے گا، دینی نعمت بھی دے گا، دنیاوی نعمت بھی دے گا، اور تجھے ان سارے بھائیوں میں برگزیدہ کر لے گا، مجتبی بنا لے گا۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا، یعنی یعقوب کی آل اولاد میں بہت سے بادشاہ بھی ہوں گے، بہت سے انبیاء بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پر بھی اپنی نعمتیں پوری کرے گا۔ کما اتمھا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسے کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمت پوری کی، جیسے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق پر اپنا نام تواضعاً عاجزی کرتے ہوئے نہیں دیا۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں چند باتیں عرض کرنی تھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا خواب بیان نہ کرنا، وہ تیرے ساتھ مکر کریں گے۔ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ وسوسے ڈالے گا، بغض اور حسد پیدا کر دے گا، اور اسی طرح یعنی وہ تیرے ساتھ بغض کریں گے، حسد کریں گے، شیطان وسوسے ڈالے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لے گا، مجتبی بنا لے گا، اور تجھ پر اپنی نعمتیں پوری کرے گا کہ تجھے نبی بھی بنائے گا، بادشاہ بھی بنائے گا، تجھے خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا، جس طرح کہ اس نے تیرے باپ دادوں پر اپنی نعمتیں پوری کی تجھ پر بھی کرے گا۔ سب کچھ بیان کر دیا۔ معلوم ہوا یعقوب علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ میرا یہ بیٹا نبی بھی بنے گا، بادشاہ بھی بنے گا، اللہ اس کو خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ یہ سب پیشین گوئیاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرما دی۔ لیکن یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب یہودے کی بیوی دیوار کی آڑ میں کھڑی سن رہی تھی تو یعقوب علیہ السلام کو پتا نہ چلا؟ ان کو پتا ہوتا تو وہ کہتے کہ بھئی بیٹا ابھی چپ کر، وہ سن رہی ہے، تو وہ سن رہی ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو علم ہوتا تو وہ بیان نہ کرتے، یوسف علیہ السلام کو نصیحت نہ کرتے، تو معلوم ہوا کہ ان کو پتا نہیں تھا۔ اسی قسم کی باتوں سے بعض لوگوں نے قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، میرے بزرگوں اور دوستوں توجہ کرو، نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر بعض مرتبہ توجہ نہیں ہوتی۔ علم کا ہونا اور چیز ہے، توجہ کا نہ ہونا اور چیز۔ علم ہوتا ہے اور توجہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں پر ایسا وقت آتا ہے کہ بعض وقت ان کی توجہ کسی خاص امر کی طرف نہیں رہتی اور ہونے والا کام ہو جاتا۔ جس وقت انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب سنا
تو حضرت یعقوب علیہ السلام خواب کو سن کر دور تک پہنچ گئے. وہ یوسف علیہ السلام کے مستقبل، یوسف علیہ السلام کے حالات میں ایسے کھو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی اور ہونے والی بات ہو گئی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا. تو علم تو ان کو تھا، تبھی تو پیشین گوئیاں کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح یعنی تیرے بھائی تیرے ساتھ حسد کریں گے، تو ان کے بغض و حسد کا شکار ہو جائے گا اور پھر امتحان کی منزل میں مبتلا ہو جائے گا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برگزیدہ کر لے گا اور جس مقام پر اس نے تجھے پہنچانا ہے وہ پہنچا دے. ان کو علم تھا، مگر وہ مستقبل کے حالات میں ایسے کھو گئے، مستغرق ہو گئے کہ ادھر توجہ نہ رہی کہ وہ دیوار کے پیچھے کھڑی سن رہی، کیونکہ یہ مقدر ہو چکا تھا اور ہونے والی بات ہونی تھی. تو اللہ کے نبیوں کو علم ہوتا ہے مگر توجہ نہیں ہوتی، اور جب توجہ نہیں ہوتی تو ہونے والی بات ہو جاتی. مثلا آپ نماز پڑھتے، آپ کو علم ہے کہ عصر کی نماز کی 4 رکعتیں، لیکن نماز پڑھتے آپ کا دھیان ذرا کسی اور طرف چلا گیا، نماز کی طرف سے توجہ ہٹ گئی تو ادھر غلطی لگ گئی، متشابہ لگ گئی. بیٹھنا تھا تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونا تھا تو بیٹھ گئے. تو کیا آپ کو علم نہیں؟ علم ہے آپ کو، لیکن آپ کو غلطی کیوں لگی؟ بیٹھنے کی بجائے آپ کھڑے کیوں ہو گئے؟ اس لیے کہ توجہ نہ رہے. تو علم ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کام کو کرنا چاہتا ہے اس کو کر دیتا ہے اور اپنے پیاروں کی توجہ اس وقت اس کام کی طرف سے ہٹا دیتا ہے تاکہ ہونے والا کام ہو جائے. باہر صورت یہودا کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کا خواب بیان کرنا اور یعقوب علیہ السلام کا یہ نصیحت کرنا سن لی، اور اس نے اپنے شوہر کو بتا دیا. اس کے شوہر نے دوسرے بھائیوں کو بھی بتا دیا. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 فرزند تھے، 5 بیویوں سے 12 فرزند ہوئے. حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین یہ آپس میں حقیقی بھائی ہیں، یہ ایک ماں، اور دوسرے بھائی جو تھے وہ علاقی بھائی تھے. تو بنیامین اور یوسف حقیقی بھائی تھے اور باقی 10 جو تھے وہ ان کے علاقی بھائی. یہ 10 اکٹھے ہو کر بیٹھے. انہوں نے کہا دیکھو جی یہ یوسف سب سے چھوٹا ہے اور یہ خواب دیکھتا ہے کہ 11 ستارے اور شمس و قمر مجھ کو سجدہ کر رہا ہے. تو ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروا رہا ہے، ابھی سے یہ ہم سے سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے. اور ذرا دیکھو تو صحیح، 11 ستارے ہی ہوتے تو پھر بھی کوئی بات نہیں تھی، شمس و قمر ماں باپ سے بھی سجدے کروانے کے خواب دیکھتا ہے. تو ابھی سے جب یہ ایسے خواب دیکھتا ہے تو یہ بڑا ہو کے کیا کرے گا؟ بس وہی بات، شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالنا اور بھائیوں کے اندر یوسف اور بنیامین کا حسد اور بغض پیدا کرنا شروع کر، اکٹھے ہو کر بیٹھے کہ اب کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ، بے شک یوسف اور اس کے بھائی بنیامین کے قصے میں سائلوں کے واسطے، سوال کرنے والوں، جستجو کرنے والوں کے واسطے معرفت کی نشانیاں، سبق اور عبرت حاصل کرنے کی دلیلیں اور نشانیاں موجود. چلیے صاحب اب 10 بھائی جو مل کر بیٹھے تو اب یوسف کے خلاف منصوبہ بننے لگا. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة
اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہنے لگے یوسف اور اس کا بھائی بنیامین احب الی ابینا منا،